کہ ایک آدمی کے وہاں ایک مہمان آئے، اپنے بچے کو کہا کہ میں جو دوسرے حج میں جو مکہ سے وہ جو گلاس لایا تھا بڑے والا، اس کے اندر میرے اس دوست کو تو پانی پلا، اس کے اندر میرے دوست کو تو شربت پلا۔ علامہ اشرف علی تھانوی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے اس ایک جملے کے ذریعے سے اپنی دونوں حج خراب کر ڈالی۔ ابو جہل، عتبہ، عقبہ، مغیرہ بن شعبہ وغیرہ تمام کے تمام بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے رؤسا۔ اس میں ابو جہل کہنے لگا کہ آج کون ہے جو آج اونٹ جو ذبح کیے گئے ہیں ان کی اوج کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پشت پر رکھ دے۔ تو ان میں سے ایک کمبخت، ایک لائن، ایک گستاخ رسول کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں یہ عمل کر کے دکھاؤں گا کہ آج جو اونٹے جو ذبح کیے گئے ان کی اوجڑی لا کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھوں گا۔ اس لیے آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، جو تکالیف میں مبتلا ہوئے ہوں گے، ان کے جب اجر دیکھیں گے تو مارے خوشی کے حیران ہو جائیں گے، اور جو مالدار اور جو پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے اور جن پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی، وہ جب ان اجر کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ ایک کاش کے دنیا کے اندر ہم کو جیتے جاگتے تیزیوں سے کاٹا جاتا۔ ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا، اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے اوپر کی سیٹ میں۔ جب اس کے بچے کو اس سیٹ سے اس سیٹ جانا ہوتا ہے تو وہ جو چین ہوتی ہے پولنگ چین کی، اس کو پکڑ کے وہاں سے یوں جمپ کرتا تھا۔ اب وہاں سے جب یہاں آنا ہو تو چین کو پولنگ کر کے وہاں سے پھر وہاں سے جمپ کرتا تھا، اس کو پکڑ پکڑ کے۔ اب اس نے ایک مرتبہ چین پول کی، برابر سے پول ہو گئی تو وہاں سے ٹرین رک گئی۔ اب وہاں پہ آئے گارڈ اور سب لوگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے والدین آپ کے سامنے آئے اور تمام کے تمام سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گرے تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان خواب کب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے۔ اکثر تو خوابات ہمارے جو ہوا کرتے ہیں وہ اضغاث احلام ہوا کرتے ہیں، صبح میں جو سوچتے ہیں دیکھتے ہیں وہی آیا کرتا ہے راتوں کو۔ ان خوابوں کی اکثر کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، بعض خوابات ہی سچے ہوا کرتے ہیں اور ان کی تعبیر بھی ہوا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے بچپن کے وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ گزشتہ کل یہ بات چھوڑی گئی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ مسجود بنے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، اس کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ اسی طرح سے ہم سنتے ہیں کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے۔ لیکن آج تک ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گرا ہو، یا یہ کہ کسی ملائکہ نے کسی فرشتے نے سجدہ کیا ہو۔ بالآخر ایسا کیوں؟ یہ سوال رہتا ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کا درجہ، کیا آدم علیہ السلام کا درجہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا ہے؟ یہ تو ہرگز ہو نہیں سکتا، جس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ
نہ ہوا نہ آدم، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، نہ ہوا نہ آدم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ محمد کے صدقے طفیل میں یہ دنیا بنائی۔ محمد کا ہمسا دوسا کوئی نہیں، محمد کا ثانی زمیں تو زمیں آسماں پر بھی نہیں، وہ محمد کا درجہ ہے۔ تو کیا محمد کے درجے سے یوسف علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا درجہ بڑھ گیا؟ بالآخر ایسا کیوں ہے کہ ہم کبھی نہیں سنتے کسی نے آدم علیہ السلام، کسی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہو؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے۔ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کی ہمسری اور برابری ان کے بھائیوں نے کی۔ جب یوسف علیہ السلام کو زیادہ ان کے والد نے چاہا، یعقوب علیہ السلام نے، تو ان کے بھائیوں نے حسد کیا۔ حسد اس لیے کیا کہ انہوں نے کہا جیسے یوسف ہے ویسے ہم ہیں، انہوں نے اپنی برابری دکھلائی، جیسے یوسف ہے ویسے ہم ہیں، ہم بھی زیادہ محبت کے لائق ہے، یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کیوں والد کرتے ہیں؟ انہوں نے برابری کی۔ خداوند قدوس نے جھکایا کہ تم یوسف کے برابر نہیں ہو۔ آدم علیہ السلام کو جب خداوند قدوس نے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کا جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا، ملائکہ سے خدا کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں میرا کوئی خلیفہ ہو، میرا کوئی نائب ہو، میرا کوئی پیغام پہنچانے والا ہو۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو زمین کے اندر فساد مچائے گا، جو خون بہائے گا اور ایسی برائی کرے گا کہ جس کا تصور کرنا مشکل ہے، کیا تو ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے؟ یہاں پر ملائکہ نے اپنی فوقیت ظاہر کی اور کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم سے گناہ کا صدور نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ آدم ایسا پیدا ہوگا، یہ انسان ایسا پیدا ہوگا جو برائی کرے گا، فسادات پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، ایسے کو پیدا کر۔ اپنی بڑائی ظاہر کی، اپنی برابری ظاہر کی۔ خداوند قدوس نے ان کو جھکایا کہ جھکو، آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم تم سے کچھ آگے ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی بھی کسی نے برابری کی، سجدہ کرنے کا حکم آیا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، آپ کی وہ بڑائی ہے کہ کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا کہ آپ کے سامنے اپنی برابری کا اظہار کر سکے، اور نہیں کوئی آسمان میں کوئی ملائکہ تھے، کوئی فرشتے تھے جو کہ اپنی برابری کا اظہار کرے اور پھر ان کو سجدہ کرانے کی ضرورت پڑے۔ محمد کے سامنے ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی مائیکا لال نہیں آیا جو اپنی بڑائی کا یا اپنی برابری کا اظہار کر سکے۔ ہاں، مائیکا لال آیا تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے، ان کو جھکایا گیا۔ ہاں، کوئی آیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے، ان کو جھکایا گیا، لیکن محمد کا ثانی کوئی نہیں، زمین تو زمین آسماں پر بھی نہیں۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ نہیں سنتے کہ کبھی کسی نے سجدہ کیا ہو۔ اب سجدے سے ہی بات مسجد حقیقی کی طرف بھی ہم تھوڑا کچھ رخ کر لے۔ مسجد حقیقی، معبود حقیقی کوئی نہیں سوائے اس کے، سجدہ کرنے کے لائق۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر آ کر یہ سجدے تمام کے تمام ختم کر دیے گئے، نہ کوئی عظیمی سجدہ رہا اور نہ ہی کسی عظمت کا سجدہ رہا۔ اب کوئی سجدہ رہا ہے تو وہ صرف سجدہ عبادت ہے، اور وہ معبود حقیقی کے لیے صرف اللہ کے علاوہ اب کسی کے لیے سجدہ باقی نہیں رکھا ہے۔ شمس میں وہ ہے، گوہر میں وہ، ہر جگہ وہی وہ ہے۔ اس لیے صحیح توحید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ پہلے کلمہ پڑھا، کیا پڑھا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجد، نہیں ہے کوئی مقصود، نہیں ہے کوئی محبوب الا اللہ، مگر اللہ۔ الا اللہ، اس کو تو بہت مانا، کافروں نے بھی مانا کہ اللہ ہے، لیکن لا الہ تو نہیں مانتے تھے وہ، یعنی کہ وہ ایک معبود کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو تو مانتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، جب تم ان سے پوچھو گے کافر سے کہ کس نے زمین کو بنایا، کس نے آسمان کو بنایا، کس نے سورج کو بنایا، کس نے چاند کو بنایا، وہ کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، بس وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو وہ لوگ دوسرے کو شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ۔
وہ الہ واحد کے قائل نہیں تھے. اس لیے توحید کی یہ تین قسمیں نکلتے ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات. یہ تین چیزیں انسان کے اندر مکمل ہونا ضروری ہے، تبھی صحیح معنی میں انسان موحد کہلائے گا. آج برادران اسلام اپنے اعمال کو دیکھے، ہمارے عمل کو دیکھے، ہماری نمازوں کو دیکھے، ہماری عبادت کو دیکھے، اس کے اندر صحیح معنی میں توحید نہیں پائی جاتی. ہم سمجھتے ہم بڑے موحد بن گئے، ہم بڑے اللہ کے والے بن گئے، ہم بڑے اللہ کی صرف وحدانیت اور توحید کا اقرار کرنے والے بن گئے، لیکن ہمارے اعمال اس بات کو دلالت نہیں کرتے کہ ہم توحید کو صحیح معنی میں اپنے اندر لیے ہوئے. ہر ایک نے اپنا اپنا الہ بنا لیا ہے، ہر ایک اللہ سے توبہ تو کرتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی اپنی لیلا دل کے اندر رکھتا ہے. جیسے کہ مجنوں سے توبہ کرائی گئی تو اس نے کہا تم من کل معاصی ولکن لا اتوب من حب لیلا، میں ہر گناہ سے تو اللہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. جیسے آدمی نے اپنی لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کی، اسی طرح سے ہر شخص کی لیلا الگ ہے. کسی کی لیلا اس کی دکان بنی ہوئی ہے، اب دکان کے اندر جب پہنچے گا تو اب حلال اور حرام کیا ہے اس کو نہیں دیکھے گا، اب سود کیا ہے اس کو نہیں دیکھے گا، اب برائی کیا ہے اس کو نہیں دیکھے گا. وہ اپنے عہدے کو دیکھتا ہے، اب عہدے کے وقت جو بھی کچھ آتا ہے ان تمام چیزوں سے ڈائریکٹ کرتا چلا جاتا ہے. یہ اس کی توحید صحیح معنی میں نہیں ہوئی. ایک توحید تو توحید ربوبیت تھی کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، رب کے لائق صرف اللہ ہے. اور ایک توحید الوہیت یعنی عبادت کے لائق صرف اللہ. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کرتے ہیں میری نماز، میرا روزہ، میری حج، میری عبادت، میرا جنا، میرا مرنا تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں. لا نظیر لہ ولا مثل لہ، اس کا کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں. یہ تمام کے تمام باتیں وہ ہے جو انسان کی فاؤنڈیشن کا درجہ رکھتی ہے، بنیاد کا درجہ رکھتی ہے. اس کو دل کے اندر اولاً بسانا ہے، ضروری ہو جاتا ہے انسان. تو ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے، اور ایک توحید صفات ہے. اللہ اپنے صفات کے اندر بھی واحد ہے. جس طرح سے اللہ اپنی ذات کے اندر واحد ہے، اسی طرح سے اللہ کا صفات کا بھی کوئی شریک نہیں. اللہ اپنی صفات کے اندر بھی وحدانیت رکھتا ہے. اللہ کی بہت سی صفاتیں ہیں، اللہ کا جلانے والا، اللہ مارنے والا، اللہ غیب کا جاننے والا، اللہ تمام صفات کو اپنے اندر کمال تک پہنچے ہوئے. یہ تمام چیزیں آج انسانوں کی زندگی سے فوت ہوئی نظر آ رہی ہے. وحدانیت انسان کی زندگی سے بہت دور پہنچ چکی ہے. ہمارے اعمال کے اندر شرک، ہمارے اعمال کے اندر ریا، ہمارے اعمال کے اندر دکھلاوا آج طرح کا آ گیا ہے. یہ ریا یہ بھی ایک طرح کا خفی شرک ہے. یاد رکھنا، شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک عظیم، شرک خفی. شرک خفی ریا ہے، یعنی اپنے اعمال کے اندر دکھلاوا. کوئی آدمی کچھ کرے گا، کچھ اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا، کچھ اللہ کے راستے میں ہم نے صدقہ کیا، پھر کبھی موقع آئے گا تو جتلا دیں گے. چیز سے نا میں امدا ہو گیا تیار لینا ویلو میں کرم کروں مسجد میں لائے تو میں آتے ہی لاوے لو. تو یہ تو اپنا عمل دکھلا رہا ہے دوسرے کو. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے واقعہ علامہ اشرف علی تھانوی کا ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی کا وہاں ایک مہمان آئے، اپنے بچے کو کہا کہ میں جو دوسرے حج میں جو مکہ سے وہ جو گلاس لایا تھا بڑے والا، اس کے اندر میرے اس دوست کو تو پانی پلا، اس کے اندر میرے دوست کو تو شربت پلا. علامہ اشرف علی تھانوی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس ظالم نے اس ایک جملے کے ذریعے سے اپنی دونوں حج خراب کر ڈالی. اس نے یہ بتلایا کہ میں نے دو حج کیے، ایک پہلے والی حج اور دوسرے حج میں یہ لایا ہوں. ارے اللہ کے بندے، جب تیرے اعمال اللہ کے لیے ہیں، جب اللہ واحد ہے اور اللہ اپنے وحدانیت کے اندر تنہا اور خالص ہے، تو اس کے لیے عبادت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے. ورنہ کل قیامت کے دن اللہ یہ اعلان کر دے گا کہ جا، جس کے لیے تو نے عبادت کی تھی، جس کے لیے تو نے اپنا مال خرچ کیا تھا، جا کر اس کے حصہ لے لے. تجھے اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی؟ خداوند قدوس خود کہہ رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے اپنی ذات کے اندر بھی غور کرو. یہ دو ہاتھ، دو پیر، روزانہ کئی لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، تمام کو دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں دینا، یہ کسی کے بس کا بات نہیں. یہ کوئی واحد ذات ہے جو تمام کی تمام چیز کر رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ شریک کرو گے کسی کو، تو شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے اور اس کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیا فرمایا؟ آخر کے اندر کسی کے مدد کا بھی انکار کر دیا. اگر آج انسان کسی بات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی ولی کو یا کسی پیر کو
या किसी बाबा को या किसी मौलवी को या किसी अल्लाह वाले को शरीक ठहरा देता है तो कल कयामत के दिन आगे जाके ये भी इशारा कर दिया कि ये शिरकत करने वाले जिसको तुम शरीक कर रहे हो कल कयामत के दिन तुम्हारे कोई मददगार भी नहीं बनेंगे। ये मत समझना कि हमने इसको शरीक ठहराया तो कल कयामत के हम उनको ले आएंगे और हमारी कुछ एप्लीकेशन कर दो, हमारी तरफ से कुछ दरखास्त कर दो, वहां पर कुछ दरखास्त चलने वाली नहीं है। अल्लाह अपनी जात के अंदर वाहिद है, वहदानियत का तकाजा करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र चल रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने सजदा नहीं किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के अंदर कोई उसका सानी नहीं रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मसाइब है हम ये वाक़या यूसुफ से समझ सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर खुदावंद कुद्दूस ने किसी किसी मसाइब, किसी किसी परेशानी, किसी किसी मुश्किलात आई, आपको कुएं में डाला गया, आपको मारा गया, आपको घर से बेघर किया गया, आपको गुलाम बनाया गया, आपको कैद खाने में दाखिल किया गया, आपको जलील किया गया, आप तक तोहमतें लगाई गई। लेकिन आप इन तमाम मसाइब के सामने, आप इन तमाम मुसीबतों के सामने और इन मुश्किलात के सामने आप सब्र के पुतले बने रहे। तो इस वाक़या यूसुफ से हमें सबसे बड़ी कोई तालीम मिलती है, हमें सबसे बड़ी कोई नसीहत मिलती है तो वो सब्र की नसीहत मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इसके अंदर आला नमूना है हमारे लिए। अशद्दन्नासि बलाअन अल अंबिया सुम्मा अल अक़रब फल अक़रब, तमाम से ज्यादा किसी को मुश्किलें दी गई है, किसी को परेशानियां दी गई है तो वो अंबिया को सबसे ज्यादा तकालीफ दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे, अपने अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू को याद कर रहे थे, नमाज के अंदर थे। और वहीं पर बैतुल्लाह के पास अबू जहल, उतबा, उक़बा, मुग़ीरा बिन शुअबा वगैरह तमाम के तमाम बैठे हुए थे, बड़े बड़े रुअसा। उसमें अबू जहल कहने लगा कि आज कौन है जो आज ऊंट जो ज़बाह किए गए हैं उनकी औज को लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पुश्त पर रख देवे। तो उनमें से एक कमबख्त, एक लाइन, एक गुस्ताख रसूल खड़ा होता है और कहता है कि आज मैं ये अमल करके दिखाऊंगा कि आज जो ऊंटे जो ज़बाह किए गए उनकी ओजड़ी लाकर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर रखूंगा। वो खड़ा होता है और ओजड़ियां लाता है और उन तमाम का बड़ा गट्ठर बना के लाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाकर अपने रब से बातें करते हैं उस वक्त वो शख्स आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर पर रख देता है। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं उस वक्त वहीं पर था, मुझे यह हाल देखकर बहुत तकलीफ हुई। कोई कहने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नन्ही बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिस्प जिगर नूर नजर, आपके दिल का टुकड़ा जब ये बात सुनते हैं तो फातिमा रोती हुई अपने घर से चिल्लाती हुई निकलती है और कहती है कि कौन है जो मेरे वालिद साहब, मेरे बुजुर्गवार को परेशान कर रहा है। आती है और आपकी कमर से, आपकी पुश्त से वो ओझड़ी की जो रखी हुई थी उसको हटाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुसीबत, इन परेशानी और इन तकालीफ, इन अल्लाह से मोड़ने वाले के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तू ही इनको पकड़ ले, तू ही अबू जहल को पकड़, तू ही उतबा को पकड़, तू ही रबिया को पकड़ और तू ही मुगीरा बिन शुअबा को पकड़। अल्लाहुम्मा अलैका कुरैश। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि जब बदर का मौका था तो ये तमाम के तमाम रुअसा जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लिया था तमाम के तमाम वहीं पर कत्ल होकर पड़े हुए थे, जहन्नम रसीद हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन के खातिर इतनी इतनी तकालीफ दी गई। जिन पैरों को लेकर, जिन गम को लेकर आप ताइफ पहुंचते हैं उन पैरों को लहूलुहान किया गया। जो हाथ इस उम्मत के लिए उठा रहे थे उन हाथों को जख्मी किया गया था। जिस दिल में सिर्फ फिक्र थी इस उम्मत की उस दिल को छलनी छलनी किया गया था। इसी को क्या शायर क्या खूब कहता है, दीन के खातिर घर घर जाना, ताइफ जाकर पत्थर खाना, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं, फिर भी दुआएं देते रहना, सबके बस की बात नहीं। दुश्मन से बदला लेने का हर एक के दिल में जज्बा है, दुश्मन को गले से अपने लगाना सबके बस की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में से जिन्होंने परेशान किया, जिन्होंने तकलीफें दी, आपने उन लोगों को गले लगाया, आपने उनके दिन के खातिर तमाम के तमाम ये परेशानी झेली। इससे सब्र की सबसे बड़ी तलकीन इस उम्मत को मिलती है।
ایک کہنے والے کیا خوب کہتے ہیں کہ آج ہم اپنی اپنی پریشانیوں کو لے کر، ہم اپنے اپنی مشاغل کو لے کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں مشغولیت بہت ہے، ہمیں بہت مصروفیت ہے، یہ عذر کل قیامت کے دن چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ اگر کل مالدار اور اغنیا پیسے والے اگر کل قیامت کے دن اللہ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے بزنس کی بنا پر، ہمارے کارکردگی کی بنا پر، ہمارے کاموں کی بنا پر ہمیں مشغولیت تھی، ہمیں وقت نہیں ملا تھا، تو خداوند قدوس سلیمان علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے ان کو مالدار بنایا تھا، ہم نے ان کو مالک بنایا تھا، ہم نے ان کو دنیا کے اندر بادشاہ بنایا تھا، زمین تو زمین، ہوا پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، جن اور پرندوں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، لیکن انہوں نے ہم کو بھولا نہیں تھا، لہذا تمہارا عذر کوئی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے غلام لوگ آئیں گے اور غلام یہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو غلامی میں تھے، ہم تو بادشاہ کی خدمت میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے پاس کوئی وقت نہیں تھا، ہم تیری عبادت کس طرح سے کرتے۔ ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ بھی غلام تھے، انہوں نے بھی غلامی کی، لیکن انہوں نے غلامی کی حالت کے اندر بھی اپنے ربا کو نہیں بھولا تھا، تم نے کس طرح سے اپنے ربا کو بھول گئے، تمہارا یہ عذر بھی کوئی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے غریب لوگ آئیں گے، فقراء آئیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہم تنگ حالی میں تھے، ہم تنگ دستی میں تھے، ہم ہمارے پیٹ کی فکر میں رہتے تھے، ہم کو وقت نہیں ملتا تھا، ہم کو نماز کا وقت نہیں ملتا تھا، ہم کو تیری عبادت کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بھی غریب تھے، یہ بھی فقیر تھے، ان کے پاس بھی مال نہیں تھا، یہ بھی بھوکے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے رب کو نہیں بھولا، تمہارا عذر یہ قابل قبول نہیں۔ تو مالداروں کا بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، فقیروں کا بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، غلاموں کا عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر بعد معذور آئے، تکلیف زدہ ہو، پریشانیوں میں مبتلا ہو، کوئی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، اور وہ آ کر یہ کہے کہ اے اللہ میرے کو پریشانی تھی، میرے کو تکلیف تھی، میں مصیبتوں کے اندر مبتلا تھا، میں تجھے کس طرح سے عبادت کرتا تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھی، میں تجھے کس طرح سے عبادت کرتا، ان کے سامنے ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ اللہ اللہ، خداوند قدوس نے ان کو کتنی تکالیف کے اندر مبتلا رکھا تھا، ان کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے، ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور حتیٰ کہ اگر کوئی کیڑا ان کے جسم سے گر جاتا تھا تو آپ اس کیڑے کو اٹھاتے اور اپنے جسم پر رکھتے اور کہتے کہ تیری غذا خدا نے میرے جسم پر رکھی ہے۔ اگر کوئی تکلیف زدہ خدا کے سامنے عذر پیش کرے گا، ان کا عذر بھی کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج کل ہماری حالت کیا ہو گئی معلوم؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، آخر کی 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آخر کی 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ارے بیٹھ کے پڑھنے کے بارے میں ایک بات تو سنو، بعض لوگ سے پوچھیں کہ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ بولے بھائی چھیلی بے سنت ہوئے نا، بے نفل ہوئے تو بے اباوا میں بیٹھا بیٹھا، اسی کو دین سمجھ رہے آج کل تو، کہ چھیلی بے ہوئے نا، بے اباوا میں بیٹھا بیٹھا، ہم نے سمجھایا ایک فلم میں پہلے کی تو کیا چھیلی ہوئی نہیں، بے اباوا میں بیٹھا بیٹھا ہوئے۔ میں کہہ دوں بھائی یہ تو معذور لوگوں کے لیے، اگر کبھی پریشان ہو گئے ہو تو بیٹھ کے، ورنہ صحیح تو بات ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے پڑھے، جو کھڑا کھڑا پڑھے اس کو سونے کی، اور بیٹھ کے پڑھے تو پھر ہاپنے کی ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ تو مسئلہ ہم کو معلوم نہیں، اور ہم کہیں گے کہ بھائی بے ابامن میں بیٹھا بیٹھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی مصیبتوں کے اندر اور تکلیف کے اندر صبر کرنا، یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو تکلیف پر صبر کرنا، اور ایک اللہ کی عبادت کے اندر صبر کرنا، اور ایک گناہ کے موقع پر صبر کرنا۔ 3 طرح کے صبر ہیں۔ پہلا صبر کا درجہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو واویلا شروع نہ کر دے کہ ہائی مجھے یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ من لم یصبر علی بلائی ومن لم یستسلم علی قضائی فلیتخذ ربا سوائی، کہ جو میری تکلیف پر صبر نہ کرے اور جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، کیا کہا؟ جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو، جو میری طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر صبر نہ کرے، فلیتخذ ربا سوائی، بس اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لے، بس اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لے، جب وہ میری تکالیف پر صبر نہیں کرتا۔ ارے بندے، جب تیری طرف سے برائی کے اعمال آتے ہیں، جب تیری طرف سے گناہوں والے اعمال آتے ہیں، میں تو کسی فرشتوں کے سامنے جا کر تذکرہ تیرا نہیں کرتا کہ بندہ میرا ہے، میری عبادت کے اندر کوتاہی کر رہا ہے، اگر میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس میں کیوں واویلا کرتا ہے؟ اور آگے آگے خود قرآن میں کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت، تم پر جو تکالیف آتی ہے وہ تمہارے اعمال، تمہارے کرتوت کی بنا پر آتی ہے، لیکن آگے خدا کہتا ہے ویعفو عن کثیر، ان میں سے اکثر کو تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها،
خداوند قدوس ان میں سے اکثروں کو تو معاف کر دیتے ہیں. یہ خداوند قدوس کا احسان ہے کہ ہمارے گناہوں کے اوپر ہمیں تکلیف دے کر ہمیں اس دنیا سے پاک کر کے بھیجنا چاہتے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی, جو تکالیف میں مبتلا ہوئے ہوں گے, ان کے جب اجر دیکھیں گے تو مارے خوشی کے حیران ہو جائیں گے. اور جو مالدار اور جو پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے اور جن پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آتی, وہ جب ان اجر کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ ایک کاش کے دنیا کے اندر ہم کو جیتے جاگتے تیزیوں سے کاٹا جاتا. کیا تمنا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمنا کرتے کہ کاش کے ہم کے دنیا کے اندر ہم کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم کو تکالیف آتی, اور ان تکالیف پر آج خدا کی طرف سے جو اجر ملتے ہیں اور خدا قدوس کی طرف سے جو ثواب ملتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے. تو ایک تکلیف تو پر صبر کرنا, اور دوسرا درجہ کہ اطاعت پر, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر آنے والی جو تکالیف ہے ان پر صبر کرنا. کبھی آدمی تراویح میں کھڑا رہا اور اس کے اندر کوئی تکلیف آئی تو اس کے اوپر شوق اور ذوق کے ساتھ اس کے اوپر تکلیف پر صبر کرے. کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے, اس پر کوئی تکلیف آئی تو اس پر بھی صبر کرے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی طرف سے سوچے کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے, میرا ایک آزمائش. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی تراویح میں کھڑا رہنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جا کے تفسیر میں بیٹھے, ارے یار بھوک لگتی ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے. کوئی بچو صاحب کی طرف تو دیکھیں, ہمارے امیر صاحب کی طرف, شرم آنی چاہیے ہم کو. شرم کتنی عمر ہے ذرا سوچیں. ہم بیٹھے نہیں بیٹھے, ہمارا کوئی نقصان نہیں. یہ قرآن مجید کی تفسیر تمہارے سامنے اتنی باتیں خلاصے کے ساتھ آتی ہے, کہاں کی باتیں ہوتی ہے. 10 سال جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے نچوڑ کے ساتھ 10 منٹ میں 15 منٹ میں آئے, اور وہ بھی ہم لینا نہ چاہے تو پھر اس سے بڑی ہماری محرومی کیا ہوگی. ذرا سوچے کبھی. ہم آپ کیا مدرسے میں پڑھنے جائیں گے کیا 10 سال لگانے کہیں جائیں گے؟ تو ایسے ہی پکی پکائی روٹی ملتی ہے, پکی پکائی سب باتیں ملتی ہے, اس کے باوجود بھی ہم دور سے اتنا دور رہنا چاہتے ہیں. میرے ایک دوست کا فون آیا تھا نواب بندر میں, وہ بھروچ کے پاس تراویح پڑھاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ عصر کے میں فجر کے بعد تفسیر کرتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ فجر کے بعد میں تفسیر کرتا ہوں روزانہ 1.25 گھنٹہ 45 منٹس, اور کہتے ہیں 200-250 سے زیادہ آدمی بیٹھتے ہیں. صرف یہی نہیں, اس نے کہا پھر عصر کے بعد دوبارہ بیان ہوتا ہے اور وہ بھی 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی 200, 250, 300, 400 تک آدمی بیٹھتے ہیں. ذرا سوچیں ہم اپنی کیا قربانی سمجھتے ہیں. قربانی دینے والے کیا قربانیاں دیتے ہیں, کیا اپنا وقت دیتے ہیں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی کو پیاس لگتی ہے تو خود بخود دوڑتا ہے. آج ہم نے اپنی پیاس کو محسوس ہی نہیں کیا, آج ہم نے اپنی بے علمی کو محسوس ہی نہیں کیا. آج ہم یہ سمجھے کہ ہم نے تھوڑا کچھ جان لیا تو وہی سب کچھ کافی ہو گیا. کافی نہیں ہوا. دین کا سیکھنا ہے ہمارے اوپر ضروری, ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے. ایک آدمی ٹرین میں جا رہا تھا, اس کے بچے بیٹھے ہوئے تھے اوپر کی سیٹ میں. جب اس کے بچے کو اس سیٹ سے اس سیٹ جانا ہوتا ہے تو وہ جو چین ہوتی ہے پولنگ چین کی, اس کو پکڑ کے وہاں سے یوں جمپ کرتا تھا. اب وہاں سے جب یہاں آنا ہو تو چین کو پولنگ کر کے وہاں سے پھر وہاں سے جمپ کرتا تھا, اس کو پکڑ کے. اب اس نے ایک مرتبہ چین پول کی, برابر سے پول ہو گئی تو وہاں سے ٹرین رک گئی. اب وہاں پہ آئے گارڈ اور سب لوگ, اس نے کہا کہ آپ نے کیوں چین پول کی, آپ نے کیوں اس کو کھینچا؟ تو بولے کہ ہم تو ایسے ہی, ہم کو کچھ پتا, میں نے کہا خبر نہیں ہو تو گئے, ہم تو ایسے ہی یہاں سے کھیلتے ہوئے میرے بچے ایسے ہی کیے. انہوں نے کہا ایسا نہیں چلے گا, یہاں پہ آپ کو دنڈ دینا پڑے گا. تو اس کو آپ کہیں گے مجھے خبر نہیں ہوتی, میں تامج کرے لوں, نہیں چلے گا. وہ تو وہاں پہ وہ تو تمہارے اوپر دنڈ مارے گا ہی. ایسے ہی ہم کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب میدان میں اور قبر میں آتا ہے جب فرشتے پوچھیں گے, میں نے کہا خبر نہیں ہوتی بھائی آؤ بدو سے, میں نے کہا خبر نہیں ہوتی آؤ بدو تو یہ کہتے ہیں چالو نہیں ملنے کا ہے. اس لیے برادران اسلام ہر ایک کے اوپر اپنے اپنے مطابق علم کا سیکھنا ضروری ہے. اور آج جو یہ تبلیغ کا ماحول ماشاءاللہ چل پڑا ہے, اللہ کے راستے میں نکل کر جو سیکھتے ہیں, بہت بڑا مدرسہ ہے چلتا پھرتا ہے تبلیغ. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, یہ تبلیغ وہ والا کام ہے کہ جن کے اندر انسان کچھ بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے باوجود اگر کچھ سیکھنا چاہے تو اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھ سکتا ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, کبھی ٹھوکریں کھاتا ہے, کبھی آہ بھرتا ہے, اور کبھی کچھ تکلیف آتی ہے, اور پھر وہ دین کیا ہوتا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, مدارس میں جاتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہوتا ہے. یہ علم ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا ہے, علم کی بہت اہمیت ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ علم کیا چیز ہے, علم کون سی روشنی ہے, ہم نے اس کو جانا نہیں. آج تک ہم غفلت میں رہے, اسی لیے تو ہم کبھی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کچھ پڑھے, یا آ کر مدرسے میں کچھ قرآن پڑھے, یا مکتب میں پڑھے. میں نے سنا کہ یہاں مکتب جو چلتے ہیں اس میں پڑھنے کے لیے بچے بہت کم آتے ہیں, اور آتے ہیں تو لڑکیاں آتی ہے زیادہ, لڑکے تو آنے کا نام نہیں لیتے. اب ہمارے بچے دین سے کورے رہتے ہیں, قرآن سے کورے ہیں. اب یہ کیا جانیں گے کیا اللہ ہے, کیا خدا ہے, کیا رسول ہے. ایک والد اپنے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سکھا رہا تھا. اس سے پوچھتا ہے ہمارے نبی کا نام کیا؟ بچے نے کیا معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ارے نبی کا نام تک معلوم نہیں ہے, کیا ہم بتائیں گے؟ قبر کے اندر ذرا سوچو, مر ربکم,
من دینکم من رسولکم جب سوال ہوگا اس وقت کیا بتلائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب نہیں آتا ہے تو بندہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. ہمیں جب دنیا کے اندر رہ کر اور ان ماحول کے اندر رہ کر نورانی حالات کے اندر رہ کر اتنی فضائیں ہیں دین کی، اس کے باوجود بھی ہم نبی کا نام بچے کو یہ سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام یہ تمام چیزیں سوچنے کی چیزیں. صرف ہم اس طرح سے غفلت میں زندگی گزار دیں گے. رمضان آیا تو بیٹھ گئے آ کر کچھ عبادت کر لی تو کر لی، رمضان کے بعد صرف فارغ، گویا کہ ایک مہینے کے اللہ کے بندے بن گئے. ذرا یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اندر لانے کی ضرورت ہے. مسجدیں روتی ہیں جب مسجد ویران ہو جاتی ہے رمضان کے بعد. اس کے لیے ہمارے پاس وہ کان نہیں کہ ہم سنیں کہ کیا کہہ رہی ہے مسجد ہے. برادران اسلام یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں لانے کی، اپنے ضمیر کو کبھی ٹٹولو، تمہارا ضمیر